ESD ڈیجیٹل ٹیچ ESD ایجوکیشنس چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم 10ویں جماعت کی کمار بھارتی کا چھٹا سبق اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے سید یحییٰ نشیط نے لکھا ہوا اس کے سوال جواب دیکھ رہے ہیں۔ ذیل کے بیانات میں سے صحیح بیان کو نقل کیجیے۔ جواب نیچے دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بود و باش کے زمانے کا تعین کیجیے۔ صوفی اور سنتوں کے روحانی درسگاہوں کے نام لکھیے۔ جس صنف نے ذکر دم کا تذکرہ ہے اس کا نام لکھیے۔ جواب نیچے دیا گیا ہے۔ سبق میں سے مذکور 4 صوفیوں کے نام لکھیے۔ ولبھ رائے گووند کے دور حکومت کے پس منظر میں ہنر مند کی حقیقت کو بیان کیجیے۔ صوفی سنتوں کے لیے استعمال کیے جانے والی دوسرے الفاظ لکھیے۔ صوفی شاعر شیخ محمد کے شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ مصنف کے مطابق صنعت تعلیمی کے استعمال کا سبب لکھیے۔ جواب نیچے دیا گیا ہے۔ سنت رام داس سوامی اور شاہ تراب چشتی کی کتابوں میں یکسانیت کو اجاگر کیجیے۔ مراٹھی شاعر کے 2 اصناف کے نام لکھیے۔ مراٹھی زبان کے اولین نعت گو شاعر کا نام لکھیے۔ چکی نامے کے لیے مراٹھی اصطلاح لکھیے۔ اس مذہبی خیال کو بیان کیجیے جس کی عملی تعبیر پگڑی کا کام ہے۔ گروہ الف میں مصنفین کے نام دیے ہوئے ہیں اور بے میں کتابوں کے نام دیے ہیں۔ جوڑیاں لگائیے۔ جوڑیاں نیچے نیلے کلر میں دی گئی ہے۔ جدولی خاکہ مکمل کیجیے۔ مراٹھی اردو دونوں کے رشتے کے تعلق سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ سبق سے محاورے تلاش کر کے لکھیے، یہاں پر دیے گئے ہیں۔ ذیل کے لفظوں کے ہم معنی لفظ سبق سے تلاش کر کے لکھنا ہے، نیچے نیلے کلر میں دیے گئے ہیں۔ ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور صوفی سنتوں کی تعلیم کی روشنی میں درج ذیل بیانات کا استحسان کیجیے۔ جواب نیچے دیا گیا ہے۔ جس طرح پگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے، اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔